پاکستان شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج سرحدوں سے ماورائے پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں۔ افواج کے درمیان گہرے تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں قیام امن اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں علاقائی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو۔ مشترکہ تربیتی اقدامات اور انسداد دہشت گردی، عدالت، تعاون کے امور پر غور۔ ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی امدادی رد عمل کی ضرورت پر بات چیت۔ شریک وفود کا اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ سیکیورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ شرکاء نے دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکاء کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ کانفرنس کا عنوان روابط کی مضبوطی، امن کا تحفظ تھا۔ کانفرنس کا مقصد سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان مشترکہ سلامتی مفادات اور علاقائی یکجہتی پر تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام اور باہمی تعاون کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ISPR امریکی سینٹکام کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعزاز جنرل کوریلا کی مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ ISPR نواز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مری ڈونگا گلی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم براستہ ایکسپریس وے اسلام آباد سے مری پہنچے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چانگلہ گلی میں قیام پذیر۔ عافیہ صدیقی کے اس بارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی، عافیہ صدیقی کی رہائی بارے حکومت کا موقف دو ٹوک واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سفارتی معاونت فراہم کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عدالتی معاونت بھی فراہم کی۔ عافیہ صدیقی معاملے پر معاونت آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک ہماری معاونت جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ مذاکرات ناکامی سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کا بیان حیران کن ہے۔ ہم نے مذاکرات میں لچک دکھائی۔ فریقین میں کئی نکات پر پیش رفت ہو چکی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ کا مذاکرات چھوڑ کر چلے جانا حیرت انگیز ہے۔ حماس رہنما طاہر النونو کا بیان۔ مذاکرات میں اصل رکاوٹ نیتن یاہو حکومت ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جھوٹ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ ثالث کے طور پر جانبداری چھوڑے اور منصفانہ کردار ادا کرے۔ حماس سیاسی بیورو عزت الرشق کا موقف۔ ٹرمپ کے مخصوص ایلچی نے حماس پر مذاکرات میں غیر سنجیدگی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل نے مجبور اور بھوک کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور جہاز کو سمندر میں روک دیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیکشن کے امدادی جہاز کو اسرائیلی فوج نے 3 اسرائیلی بحری جہازوں اور ڈرونز نے گھیر لیا۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک، دوائیں لے کر روانہ ہوا تھا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن امدادی جہاز پر سوار ہیں۔ غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ فریڈم
UAE کا غزہ کے لیے امدادی سامان کی فضائی ترسیل کے فوری آغاز کا اعلان۔ غزہ میں انسانی بحران انتہائی سنگین اور غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ غزہ میں فوری فضائی امداد کی ترسیل شروع کر رہے ہیں۔ فضائی یا بحری راستے سے امداد کی رسائی ممکن بنائیں گے۔ غزہ کے مصائب کم اور مدد کے لیے ہماری وابستگی پختہ اور غیر متزلزل ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا بیان۔ غزہ میں انسانی تباہی اب ختم ہونی چاہیے۔ غزہ کی قحط زدہ تصاویر دل دہلا دینے والی ہے۔ فلسطینی بچوں کو امداد سے محروم کرنا ناقابل جواز ہے۔ برطانیہ نے امدادی کوششیں تیز کرتی ہیں۔ برطانوی حکام اردن کے ساتھ امداد پہنچانے کے لیے رابطے میں ہے۔ برطانوی امداد غزہ نہیں پہنچ پا رہی، اب فضائی راستہ استعمال ہوگا۔ غزہ میں جاری قحط انسانی بحران سے اسے بھی ختم کرنا ہوگا۔ غزہ کے بیمار بچوں کو برطانیہ لا کر علاج کرایا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان۔ غزہ میں بو کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر دنیا بھر میں احتجاج۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ۔ نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ جنگ کا خاتمہ کریں، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جزوی معاہدہ نہ کیا جائے۔ یرغمالیوں کی واپسی جنگ بندی معاہدے سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیلی مظاہرین لندن اور یمن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور اسپیل تیار۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ PDMA کا الرٹ جاری۔ ایک روز میں بارشوں کے دوران مزید 6 افراد دم توڑ گئے، 22 زخمی ہوئے۔ NDMA کی بارشوں سیلاب سے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں بارشوں سے 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 132 بچے، 93 مرد اور 46 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متعدد شاہراہیں اور 12 پل بھی تباہ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ اٹک 4 ملی میں واقع 2 منزلہ پولیس چوکی۔ دریا برد، دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند، قریبی دیہات زیر آب۔ 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ PDMA کا متعدد شہروں کو الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ۔ سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فیری میڈوز روڈ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات سے بند۔ فیری میڈوز میں پھنسے زیادہ تر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ شاہراہ بابوسر پر 8 مقامات سے سیلابی ملبہ ہٹا کر کومل کے مقام تک بحال۔ آئندہ 3 روز تک شاہراہ بابوسر کو مکمل بحال کر دیں گے۔ ترجمان گلگت حکومت۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برڈ سے تودا گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا۔ محفوظ مقام پر منتقل۔ تودا گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپ پھنس گئی تھی۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ گونچے میں سیلاب سے بڑی تباہی، 49 گھر تباہ ہو گئے۔ گروش چترال میں سیلابی صورتحال، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی پٹیا میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکیج۔ سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی متاثرین سے گفتگو۔ امداد کے اعلان پر متاثرین کے وزیر اعلیٰ مریم نواز زندہ باد کے نعرے اور اظہار تشکر۔ سوات میں CTD نے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔
बड़े कोर्ट में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितना लखवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्द अजमल पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था और वो 9 मुकदमात में मतलूब था। हलाक फितना लखवारिश दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत, टारगेट किलिंग और IED हमलों में मुलव्विस थे। फितना लखवारिश दहशतगर्द ग्रोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। फितना लखवारिश दहशतगर्द गैर मुल्की फंडिंग और हैंडलर्स के ज़ेरे असर काम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खिराज तहसीन। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम CTD के जवानों की बहादुरी की मुअतरफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कोयटा में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। 14 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरामदी बिल की अदायगी, ज़र मुबादा ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसीलात ज़र की राह में हायल रुकावटों को दूर, निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। जदीद और आलमी मियार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटों में वाटर सप्लाई, मुमकिन सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए ये 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आते। सैन गंडापुर को टफ टाइम मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वफाकी हुकूमत के मनसूबों की तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज है। तोशा खाना 2 केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। समात वकला सफाई के पेश न होने पर मुलतवी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत पेश हुए। बानी के वकील ने गवाह मोहसिन हसन पर इजरा मुकम्मल करना थी। बानी को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम के बावजूद वो आईन और कानून की बात कर रहे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक मुकदमात में फंसाया गया। बानी को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का बयान। कहा कि किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम बानी PTI के लिए खड़े हैं।
वकला को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? हुकूमत को डर है कहीं कोई तहरीक न चल पड़े। जेल हुकाम अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज करते हैं। फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंसाफ का निज़ाम भी बेबस हो गया। अलीमा खान की मीडिया टॉक।